الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل کرم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، بالخصوص قبلہ حضرت سید اشرف علی بابا، قبلہ حضرت سید صابر علی بابا، سید احمد علی بابا، دیگر حجاج، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام کی ایک جانی پہچانی آیت جسے ہم اور آپ بسم اللہ شریف کہتے ہیں، اس مقدس آیت ربانی کو آپ حضرات کے کانوں کی سماعتوں کے حوالے کیے ہیں۔ اس پر کچھ باتیں عرض اور معروض کروں، اس سے پہلے آئیے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر عاشق رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مصلین حضرات، نمازی حضرات، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اذان ہونے کے ساتھ ہی مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے، اور چونکہ آج 13 رجب ہے، 13 رجب المرجب، آج علی کی برتھ ڈے ہے، علی کا جنم دن ہے، علی کی ولادت کا دن ہے۔ آج ہی کے دن حسن و حسین کے بابا، ماں خاتون جنت کے پتی، رسول اللہ کے جمعی کعبے میں پیدا ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ سبھی حضرات کو
پیدائش علی، ولادت علی مبارک ہو، اور دعا ہے کہ علی کے صدقے میں اللہ دنیا کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے اور آخرت کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے۔ تم کو بتاؤں میں کیا کیا علی ہے، تم کو بتاؤں میں کیا کیا علی ہے۔ کعبہ علی ہے، گنبد خضرا علی ہے۔ کعبہ علی ہے، کعبہ علی ہے، گنبد خضرا علی ہے۔ جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، جس نے نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیا، وہ خاتون جنت کا چین علی کا دلارا ہے۔ وہ خاتون جنت کا چین دلارا علی کا ہے۔ اور بھارت کی سرزمین بھی معطر اس لیے ہے، بھارت کی سرزمین بھی معطر اس لیے ہے کہ خواجہ پیا کے جلووں میں جلوہ علی کا ہے۔ خواجہ پیا کے جلوے میں، خواجہ پیا کے جلوے میں جلوہ علی کا ہے۔ اور ٹنڈاؤ کی زمین بھی معطر اس لیے ہیں، ٹنڈاؤ کی زمین بھی معطر اس لیے ہے کہ مرتضیٰ کے جلوے میں بھی جلوہ علی کا ہے۔ مرتضیٰ کے جلوے میں بھی جلوہ علی کا ہے۔ اور اے ٹنڈاؤ والو، تم تو اتنے بڑے نصیب والے ہو کہ نجف کی دھرتی پہ دیکھو گے تو علی مرتضیٰ ہیں۔ نجف کی دھرتی پہ دیکھو گے تو علی مرتضیٰ ہیں، اور ٹنڈاؤ کی دھرتی پر دیکھو گے تو مرتضیٰ علی ہے۔ ٹنڈاؤ کی دھرتی پر دیکھو گے تو مرتضیٰ علی ہے۔ تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی ہے، تم کو بتاؤں آج میں کیا کیا علی ہے۔ کعبہ علی کا، گنبد خضرا علی کا ہے۔ منکر نکیر دیکھ کر، منکر نکیر دیکھ کر آپس میں بول اٹھیں۔ نکیرین، منکر نکیر، جب ہم مر جاتے ہیں، مرحوم کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، جیسے ہی 40 قدم ہم ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے 40 قدم چلتے ہیں تو سوال کرنے والے جو فرشتے آتے ہیں، وہ سوال کرنے والے فرشتے کو منکر نکیر کہتے ہیں، نکیرین۔ تو منکر نکیر دیکھ کر آپس میں بول اٹھے، منکر نکیر دیکھ کر آپس میں بول اٹھیں۔ کیا پوچھیں، کیا پوچھیں اس سے کہ شجرہ علی کا ہے۔ کیا پوچھے اس سے
کہ شجرہ علی کا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان رحمت والا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ آیت جسے ہم اور آپ بسم اللہ شریف کہتے ہیں، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام ادھورا ہے، ہر وہ کام نامکمل ہے کہ جس کام کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے۔ یعنی کہ آپ اپنے کاموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، نعمت چاہتے ہیں، تو اس کام کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا جائے۔ بسم اللہ کو پڑھنا یہ تیرا کام اور تیرے کام کو پائے تکمیل پر پہنچانا اللہ وحدہ لا شریک کا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے نیچے جو ایک پوائنٹ بنا ہے، بغیر پوائنٹ کے بے نہیں بنتی، ایک لکیر، ایک لیٹی، اور اس لیٹی کے نیچے ایک نقطہ، نقطہ ہٹا لو تو لکیر کا وجود ختم ہو جائے، بے کا وجود ختم ہو جائے، اور وہی بندو، وہی پوائنٹ، وہی نقطہ اس لکیر کے نیچے لگا دو تو بسم اللہ شریف کی بے ہو جائے۔ اور علی فرماتے ہیں کہ اس پوائنٹ، اس بندو کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں کہ بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، دیکھیے قرآن کو دیکھنا عبادت ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا کام، قرآن پاک کو چھونا یہ ثواب کا کام۔ اور آقا خود فرماتے ہیں، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اس وقت صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ
جس وقت علی ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم تو ایک عبادت سے محروم ہو جائیں گے، ہم ایک عبادت سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابی سنو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا اور سننا بھی عبادت ہے۔ علی کو دیکھو تو عبادت، علی کا ذکر سنو تو عبادت۔ اور یہ علی تفسیر مظہری میں صاحب تفسیر یوں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، ان سارے انبیاء و رسولوں میں اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کی امت میں ولی ہوئے، اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی، مگر صاحب تفسیر مظہری کے مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے جتنے بھی نبیوں کے امتیوں کو ولی بنایا، یہ فیض کسی اور کا فیض نہیں تھا بلکہ علی مرتضیٰ کا صدقہ تھا کہ ان کو ولایت عطا فرمائی گئی۔ علی کے صدقے میں، علی کے صدقے میں رسول اللہ کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے ان کے امتیوں کو ولایت اللہ نے عطا کی علی کے صدقے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماں فاطمہ بنت اسد، آپ کی اماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد، اور آپ کے ابا کا نام ابو طالب۔ تو فاطمہ بنت اسد رشتے کے اعتبار سے رسول اللہ کی چچی لگتی تھی، اور حضرت علی کے ابا ابو طالب رسول اللہ کے چچا لگتے تھے۔ جب رسول اللہ کی 30 برس کی عمر ہوئی تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی 30 برس کی عمر تھی جب حضرت علی ماں کے شکم میں جلوہ گر ہوئے، تو چونکہ چچا اور چچی اور رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا بھی نہیں تھا، اعلان نبوت تو 40 برس کے بعد کیا، تو مکہ والوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ محمد نبی ہے۔ تو رسول اللہ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو جب بھی ابو طالب کے گھر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے تھے تو فاطمہ بنت اسد ادب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی، اور خود ابو طالب بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ کسی کو خبر ہی نہیں کہ محمد ہے پر کیا ہے۔
مگر روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت علی ماں کے شکم میں آ گئے تو جب بھی رسول اللہ فاطمہ بنت اسد یعنی کہ ابو طالب کے گھر آتے تو فاطمہ بنت اسد ہمیشہ کھڑی ہو جاتی تھی. تو اس وقت ابو طالب اکثر دیکھا کہ جب بھی رسول اللہ آتے ہیں، جب بھی نبی آتے ہیں، میری بیوی فاطمہ محمد کے عدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو جناب ابو طالب ارشاد کرتے ہیں کہ فاطمہ، محمد تو ہمارا بھتیجا ہے، ان کے آنے سے تم کیوں کھڑی ہو جاتی ہو؟ تو اس وقت فاطمہ بنت اسد ارشاد کرتی ہے کہ جناب ابو طالب، میں کھڑی نہیں ہوتی مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ایک ایسی طاقت لگاتا ہے کہ محمد کے آنے پر میں کھڑی ہونے پر مجبور ہو جاتی ہوں. میں مجبور ہو جاتی ہوں، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایسی طاقت لگا دیتا ہے. تو ایک دن تو ابو طالب نے کیا کہ جب نبی کو آتے دیکھا تو فاطمہ کو خوب ایسے دبوچ کر پکڑ رکھا کہ وہ کھڑی نہ ہو. تو ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ فاطمہ کے کندھوں پر وزن دیا، فاطمہ کے کندھوں پر جوڑ دیا کہ کھڑی نہ ہو سکے. مگر ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ہماری دہلیز پر تشریف لے آئے میری طاقت ختم ہو گئی، علی کی طاقت جیت گئی. علی کی طاقت جیت گئی، روکے تو روک بھی نہ سکے. تو جب وہ علی فاطمہ بنت اسد، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ولادت کا پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس وقت فاطمہ بنت اسد کعبے کا چکر لگا رہی تھی، کعبے کا طواف کر رہی تھی. کعبے کا طواف، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر بھی لگایا. پانچویں چکر میں آپ کو کچھ درد محسوس ہوا تو آپ نے اپنی آجو باجو والی عورتوں سے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. تو اسی درد میں آپ نے پانچواں چکر بھی ختم کیا. پانچواں چکر ختم ہوا تو درد کچھ بڑھا. پھر اپنی آجو باجو عورتوں سے کہا کہ مجھے درد بڑھ رہا ہے. تو کسی نے رسول اللہ کو خبر دی کہ آپ کی چچی کو درد بڑھ رہا ہے، درد ذہ ہو رہا ہے. تو رسول اللہ جلدی جلدی تشریف لائے. فاطمہ بنت اسد کا درد اتنا بڑا کہ فاطمہ نے اپنا چھٹا چکر وہیں پر روک دیا. رسول اللہ تشریف لے آئے. آقا فرماتے ہیں چچی جان آپ اپنا چھٹا چکر پورا فرمائیں. طاقت لگائے، زور لگائے، آپ اپنا چھٹا چکر پورا فرمائیں. چھٹا چکر پوری طاقت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے پورا فرمایا. ساتواں چکر آیا، کہا یا رسول اللہ اب درد برداشت نہیں ہوتا، بھتیجے محمد اب درد حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اے چچی تھوڑی اور ہمت فرمائیں، تھوڑی اور طاقت لگائیں اور اپنا ساتواں چکر پورا فرمائیں. اور جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو فاطمہ گھر مت جانا،
مسجد کے کسی کونے میں نہیں جانا، ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، جب درد بڑھ جائے تو کعبے میں چلی جانا۔ فاطمہ بنت اسد اپنا 7واں چکر پوری طاقت کے ساتھ پورا فرمایا اور کعبے میں آپ تشریف لے گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد کعبے سے باہر تشریف لاتی ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ایک نورانی بیٹا، ایک نورانی بچہ، ایک نورانی لڑکا آپ کی گود میں ہے۔ رسول اللہ کو خبر دی گئی، رسول اللہ تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں چچی آپ کو مبارک کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس وقت چچی عرض کرتی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ محمد جس دین سے آیا ہے اس نے ابھی کچھ کھایا نہیں، ابھی اس نے کچھ پیا نہیں، جس دین سے آیا ہے اس نے ابھی اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں، آنکھوں کو کھولا نہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ چنے منگواؤ۔ چنے منگوائے گئے، رسول اللہ نے چبائے اپنے دانتوں سے اور علی کے منہ میں رکھے۔ علی کے منہ میں رکھنا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹے آنکھیں کھولو۔ رسول اللہ کی نورانی آواز علی کے کانوں میں پہنچی، علی نے آنکھیں کھولی تو دیدار کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا دیدار وہ دیدار مصطفیٰ جان رحمت تھا۔ آقا کا دیدار، علی کی بارگاہ میں سوال کیا علی؟ اللہ کا گھر تھا، کعبہ تھا، دیدار کرنا تھا تو کعبے کا کرنا تھا، دیدار کرنا تھا تو بیت اللہ کا کرنا تھا۔ تو علی نے جواب دیا ارے میں تو اس کا دیدار کرتا ہوں جو کعبے کا بھی کعبہ ہوتا ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہوتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں چچا ابو طالب آنے والے کا نام کچھ سوچا ہے؟ نام کچھ سوچا ہے؟ تو ابو طالب عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے بیٹے کا نام، جزاک اللہ، آنے والے بیٹے کا نام اسد رکھتے ہیں، اسد رکھیں۔ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، آنے والے کا نام اسد نہ رکھیں بلکہ نام رکھنا ہے تو علی رکھیں۔ اس وقت فاطمہ بنت اسد ارشاد فرماتی ہے، عرض کرتی ہے کہ محمد جب علی پیدا ہو رہے تھے تو میں نے کعبے کی دیواروں سے یہ آواز سنی، کوئی آواز دینے والا یہ آواز دے رہا تھا علی کی آمد مبارک ہو، علی کی آمد مبارک ہو۔ تو اس وقت آقا نعمت ارشاد فرماتے ہیں چچی فاطمہ سنو، یہ علی وہ علی ہے کہ جس کا نام دنیا میں بھی علی ہے، اللہ کے یہاں بھی علی ہے، دونوں جہان میں یہ علی ہے۔ اور یہ علی ایسا علی ہے کہ جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ جسے اپنا بھائی کہے وہ علی کی ذات پاک ہے۔ وہ علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے
نیچے کا نقطہ میں ہوں. آقا فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ میں ہوں، پوائنٹ میں ہوں. تو پھر میرے ذہن نے فیصلہ کیا کہ بسم اللہ کی بے کو لے لو، والناس کی سین کو لے لو، اور ان دونوں کو ملاؤ تو بنتا ہے بس. اور اسی کو آپ الٹا کر دو تو بنتا ہے سب. علی بس ہے، علی سب ہے. وما علینا الا البلاغ.